السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 62 پارٹ 1۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زاویار خانزادہ کو اپنے قریب نہ پا کر عائش نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے سائڈ ٹیبل لیمپس کی لائٹ آن کرتے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، نہ واش روم کی لائٹ آن تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر وہ گہرے سانس لیتے خدا کا شکر ادا کر گئی تھی۔ اسے اپنی سانسیں بحال ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس کنڈیشن میں بھی اس پر اپنا وزن ڈال کر اپنے بے حد قریب کیے رات میں سو گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے مخصوص مردانہ سینٹ کی خوشبو سے ساری رات اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی رہتی تھی۔ وہ اس طرح بھی انداز میں لب کچلتے بے چینی سے اٹھتی، کمرے کی گلاس ونڈو کے پاس کھڑے ہوتے، اس کے آگے سے دبیز پردے ہٹا گئی تھی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی، پہاڑوں پر سورج کی کرنیں آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ بلند و باغ سرسبز پہاڑ کسی دیو قامت کی طرح کھڑے تھے۔ وہ گلاس وال سے شبنم کے قطروں کو نرمی سے چن گئی تھی۔ کبھی اسے یہ پہاڑ بہت اچھے لگتے تھے، اب اسے انہی پہاڑوں سے نفرت ہو چلی تھی۔ پوری دنیا گھومی تھی مگر کلام کی سرزمین پر قدم رکھتے وہ اس کی خوبصورتی کی شیدائی ہو چکی تھی۔ آج اسی کلام سے اسے شدید نفرت تھی۔ وہ مرد بھی تو بے انتہا خوبصورت تھا، پرکشش، سحر انگیز، عالیشان، بلند و قامت، ان پہاڑوں کی طرح مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ وہ اتنا سحر انگیز تھا کہ وہ کبھی کبھی خود کو اس کے سامنے پھیکا محسوس کرنے لگتی تھی۔ وہ جسے خود پر اپنی خوبصورتی پر غرور تھا مگر اس کے سامنے خود کو دبتا محسوس کرتی۔ وہ اس سلیو لیس نائٹی میں کھڑی گلاس ونڈو میں نظر آتے اپنے مدھم سے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حاکم تھا، وہ اس کی محکوم۔ شاید اسی لیے وہ خود کو اس کے سامنے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ کچھ محسوس کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ عائش کی نگاہیں گلاس وال سے نظر آتے حویلی کے پچھلے لوئن کی زمین پر جمے خون پر پڑی تھی۔ زمین خون سے لت پت تھی۔ یہ کس کا خون ہے؟ اس کا کیا جس نے مجھے چھونے کی کوشش کی؟ یہ کسی اور کا خون ہے؟ وہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سانسیں آنا بند ہوئی تھی۔ اس حویلی میں تو ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کسی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ وہ خوف سے اس خون پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی جو اس پتھریلی زمین کو سرخ کیے ہوئے تھا۔ اسے ڈیرے پر پلر کے ساتھ بندھا اذان ملک یاد آیا تھا جس کے کپڑے خون میں لت پت اس کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جو جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس کا سر، جسم کا کون سا حصہ ایسا تھا جہاں اس التمش نے اسے چابک نہ مارا ہو؟ اس کے سامنے ہی التمش نے اذان کو کتنی بے دردی سے مارا تھا۔ اذان ملک کو زخموں سے چور پانی تک نہیں دے رہے تھے۔ خدا کرے التمش تم بھی کسی دن خون میں نہا جاؤ، تمہاری لاش کو کوئی کندھا دینے والا نہ ہو، تم بھی پانی کے لیے تڑپو اور تمہیں پانی دینے والا کوئی نہ ہو، جس کے وفادار بنے پھرتے ہو اس کے ہاتھوں سے تمہاری بے درد موت ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح زیر لب ان ظالموں کے لیے بددعائیں کر رہی تھی۔ کاش یہ خون تمہارا ہوتا التمش، میرا دل چین پا جاتا۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے پردے برابر کرنے لگی ہی تھی کہ زاویار خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ شال کندھوں پر ڈالے نم بالوں کے ساتھ خوشبوؤں میں بسا ڈریسنگ روم سے نکلتے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کا مدھم عکس گلاس وال پر ابھرتے دیکھتے عائش نے سراسیمگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے حد سرخ تند و تیز چہرے کے ساتھ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ کس حلیے میں کھڑی ہو؟ وہ اسے سیاہ سلیو لیس گھٹنوں تک آتی نائٹی میں کھڑے دیکھ کر ہو رہا تھا۔ عائش گھبراتے ہوئے جلدی سے پردے برابر کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ باری قدموں سے اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے سیدھا کرتے اسے گلاس وال کے ساتھ لگاتے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں بے پناہ سرخی دیکھ کر خوفزدہ ہوتے اپنی نیلی گہری آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ مقابل کا رات والا روپ یاد کر کے اس پر خوف سے کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ یہ تمہارا لاہور کا بنگلہ نہیں ہے، نہ ہی استنبول کا ساحل سمندر جہاں تم اس طرح کی بیہودہ ڈریسنگ کرو۔ وہ اس کے قریب ہوتے اسی گردن پر دباؤ ڈالتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہو رہا تھا۔
التمش خانزادہ نے جو کیا زاویار خانزادہ کے پورے جسم میں شعلے سے دہک رہے تھے۔ اس کا پور پور آگ کی مانند چل رہا تھا۔ جس پر اپنے آپ سے بڑھ کر بھروسہ کیا وہ اس کے ہی گھر میں نقب لگا کر بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت عائش کو اس حلیے میں گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ کوئی گارڈ، کوئی ملازم ادھر سے گزر سکتا تھا؟ عائش گلاس ونڈو کے سار لگے زاویار خانزادہ کو اتنے غصے سے دیکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا استنبول میں ہوئی ملاقات میں وہ اسے پہچان چکا تھا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے سوچ رہی تھی۔ وہ تو اس ستمگر کو پہچان چکی تھی۔ وہ اس سمندر میں جتنا ظالم لگا تھا، ہر ملاقات میں مقابل پہلے سے بڑھ کر ظالم لگا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی اس طرح کا لباس پہن کر کھڑکی کے آگے کھڑے ہونے کی؟ وہ سکندر پر دباؤ بڑھاتے غراتے ہوئے سوال کر گیا۔ زاویار، مجھے لگا یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ نائٹی کا گاؤن آپ نے ریموو کیا تھا؟ عائش نے اسے سراسیمگی شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ اپنے پہلو میں وہ اس پر یہ اتنے کپڑے بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ رات پتہ نہیں یہ کیسے رہنے دیے تھے۔ جب تک میرے نکاح میں ہو، میری ملکیت میں ہو، تم پر کسی کی ایک نگاہ گوارا نہیں عائش ملک۔ آئندہ اس طرح کے حلیے میں مجھے کھڑکی کے آگے کھڑی نظر آئی تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ گاؤن ریموو کروں یا تمہیں بنا کپڑوں کے اپنے قریب رکھوں؟ بیوی ہو میری، بستر پر میرے پہلو میں مجھے تم ایسے ہی چاہیے ہو، مگر کسی مرد کے سامنے تو کیا، کسی عورت کے سامنے بھی تمہارے تن سے اب شال نہ اترے۔ اس کی گہرائیوں پر اپنے دیے گئے نشانات کو بغور دیکھتے اس کی گردن چھوڑ چکا تھا۔ وہ رات اس پر کافی ستم کر چکا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے گلاس وال میں سمائی تھی۔ ڈریسنگ روم میں تمہاری ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔ آئندہ مجھے کسی ملازمہ سے بات کرتی نظر نہ آؤ۔ کچن میں اپنا کام خاموشی سے مکمل کرو، کمرے میں آ جایا کرو۔ اب سے تمہیں میری غیر موجودگی میں کمرے میں آنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے لفظ چبا گیا تھا۔ جتنی سینے میں آگ دہک رہی تھی اتنی ہی مقابل کی ضرورت تھی۔ وہ اس کے مخملی وجود کو برفیلی نگاہوں سے گھورتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے دروازے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ باہر خون کس کا ہے زاویار؟ عائش کے سوال پر زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ سرخ آنکھوں کے سامنے التمش خانزادہ کا خون میں لت پت وجود سامنے آیا تھا۔ جس کا بھی ہے تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گلے میں گلٹی سی ابھرنے کے ساتھ بولتے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ وحشت سی اتری تھی۔ تعلق تو نہیں، مگر خون کا رنگ سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس خون کو دیکھتے اذان ملک کی یاد آ گئی۔ وہ بھیگے لہجے میں کرب میں ڈوبی ہچکی لے گئی تھی۔ اذان ملک التمش خانزادہ کے بے درد مار پر کوما میں چلا گیا تھا۔ وہ کیسا ہے وہ ابھی تک جان نہیں پائی تھی۔ صحیح کہا، خون کی رنگت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تمہیں تو اس خون کو دیکھتے اپنی بائی کی یاد آ گئی، مگر مجھے اپنے ارتضیٰ کی یاد خون دیکھتے نہیں آگ دیکھ کر آتی ہے، جسے تمہارے بھائی نے بہت بے دردی سے جلتی آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا تھا اور تم اسے جلتا چھوڑ آئی تھی۔ وہ بنا پلٹے ہی زخمی لہجے میں بولتے زخمی سے مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی ڈیرے پر آ کر رکی تھی۔ اس کی رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ آئی برو بری طرح تنے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید گردن کی رگیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتے ڈیرے کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے رومیو اور ٹائٹان اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ آج زاویار خانزادہ نے انہیں جھکتے ہوئے پیار سے سہلایا نہیں تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے لیے بے تاب ہوتے، اس کے پیروں سے لپٹتے اس کے بوٹ چاٹتے، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زاویار خانزادہ تند و تیز سرخ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ ڈیرے کے تہہ خانے کی طرف تھا۔ وہ برآمدے سے اندر داخل ہوتے ایک دروازہ کھولتے تنگ سی سیڑھیاں تیز تیز اترتے ہوئے تہہ خانے میں داخل ہوا تھا۔ تہہ خانے کے روشن دان سے سورج کی کرنیں التمش خانزادہ کے وجود پر پڑ رہی تھیں، جو خون میں لت پت بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اسے یہاں بند کیے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ زاویار خانزادہ اسے بے حس و حرکت دیکھتے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ رومیو اور ٹائٹان بھی تہہ خانے کی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آئے تھے۔ التمش کو یوں دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ ٹائٹان، رومیو! زاویار حلق کے بل دہاڑا تھا۔ وہ اس کی دہاڑ پر اسی لمحے رک گئے تھے، التمش کی طرف بڑھے نہیں تھے۔ زاویار التمش کے قریب جاتے بہت بے رحمی سے اس کے پہلو میں بوٹ رسید کر گیا۔
التمش خانزادہ جو نیم بے ہوش تھا زاویار کی بے رحم ضرب پر کراہ اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے کراہتے دیکھتے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ اٹھ کر دیکھ، تجھ سے کہیں بہتر یہ ٹائٹان رومیو ہے، کاش میری تیری جگہ ایک اور کتا پال لیتا۔ زاویار خانزادہ اس کے پہلو میں دردناک ضربیں لگاتا چیخا تھا۔ التمش خانزادہ نے کراہتے ہوئے اپنی زخمی نیم آنکھیں بمشکل کھولتے زاویار خانزادہ کو دیکھا تھا۔ پانی! اس زاویار خانزادہ کو دیکھتے آہستگی سے فریاد کر گیا تھا۔ پانی چاہیے تجھے؟ زاویار خانزادہ نے چیختے ہوئے اس کے چہرے پر بوٹ کی ضرب لگائی تھی۔ التمش خانزادہ کراہتے ہوئے پھر سے اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے خواص کھوتے دیکھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے خون میں لتھڑے بالوں کو بے رحمی سے مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں التمش کیوں؟ زاویار خانزادہ اس کے بال مٹھی میں جکڑے درد و کرب سے چیخا تھا۔ التمش خانزادہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھتے زخمی سا مسکرا گیا تھا۔ خان، آپ نہیں سمجھ سکتے وفاداری کیا ہوتی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بمشکل بولتے کھانسا تھا۔ کیا فرق ہے بتا، اس اجمل کتے میں اور تجھ میں؟ اس نے میری بیوی پر نظر رکھی، تو نے میری بہن پر۔ زاویار خانزادہ اس کے بال جکڑے اس کا چہرہ بے رحمی سے دبوچ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھول، ورنہ تیرے جبڑے میں ہاتھ ڈالتے تیری جان نکال لوں گا، جس غلیظ زبان سے تو نے خان خان کہتا پھرتا ہے۔ زاویار خانزادہ اوراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی آنکھیں بے رحمی سے خود ہی کھول گیا تھا۔ التمش کراہتے ہوئے زاویار خانزادہ کو بمشکل دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے اجمل نے جو کیا؟ اسے 2 گولیاں مار کر سکون مل گیا تھا، مگر تجھے اتنا مارا ہے پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ دل کر رہا ہے تیری ایک ایک رگ بے رحمی سے کاٹوں اور تو درد سے تڑپتا رہ جائے مگر تیری جان پھر بھی نہ نکلے۔ وہ اراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ التمش خانزادہ درد سے کراہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جان تو قربان کرنا دور کی بات ہے، تو میری عزت کی حفاظت نہ کر سکا۔ زاویار خانزادہ اسے نم زخمی نگاہوں سے دیکھتے اس کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کی پھر سے آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ ٹائٹان رومیو! التمش خانزادہ کی حالت دیکھتے ایک طرف کھڑے زبان باہر نکالتے بونکنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹائٹان رومیو! زاویار خانزادہ انہیں یوں مچلتے دیکھتے دہاڑا تھا۔ وہ زاویار کی تنبیہی پکار سمجھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اب پالوں گا ایک اور کتا جس کا نام رکھوں گا التمش، زاویار خانزادہ غصے سے چیخا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی التمش، جو تجھ پر اعتبار کیا، اپنی عزت کی ذمہ داری تجھ پر ڈالی، اپنی بہن کے قریب کبھی کسی مرد کو پھٹکنے نہیں دیا، مگر تجھ پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا، مگر میرا التمش میری بہن کی طرف دیکھنے والی کی نہ صرف آنکھیں نوچے گا بلکہ اپنی بھی آنکھیں نوچ ڈالے گا اگر غلطی سے بھی تیری اپنی اس پر نگاہ پڑ گئی۔ زاویار خانزادہ اس کے بال بے دردی سے دبوچتے ہوئے زخمی سے لہجے میں اڑا رہا تھا۔ التمش کے زخمی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ تجھ جیسا انسان جس کے پاس اس کے باپ کا نام ہی نہیں، اسے کیا پتہ عزت کیا ہوتی ہے۔ زاویار کی بات پر وہ اسی لمحے آنکھیں کھول گیا تھا۔ گالی مت دو خان، جان سے مار ڈالوں گا، وہ اپنی پوری قوت لگائے چیخ اٹھا تھا۔ میری جان لے گا تو میری جان لے گا؟ زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے اس کے پہلوں میں اپنے بھاری بوٹوں کی ضربیں لگانے لگا۔ میرا اعتبار توڑا، میری بہن پر نظر رکھی، خود سے بڑھ کر تجھ پر اعتبار کرتا تھا۔ زاویار خانزادہ حلق کے بل چیختے ہوئے اسے مارتا جا رہا تھا۔ بھائی مانتا تھا تجھے التمش، کیوں کیا تو نے ایسا؟ اب چیختے ہوئے اس کے چہرے پر بوٹوں کی ضربیں لگا رہا تھا۔ التمش خانزادہ پھر سے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے ساکت وجود کو دیکھتے پیچھے ہوتے دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ وہ التمش کو دیکھتے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیص سے سگریٹ لائٹر نکال کر سگریٹ جلاتے لبوں میں لگا گیا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے التمش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے التمش، وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے دھوئیں کے مرغولے چھوڑ رہا تھا۔ بھائی مانتا تھا تجھے، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ زاویار خانزادہ سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے بوٹ سے مسلتے اس کے ساکت وجود کو دیکھتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی سرخ نم آنکھیں بازو سے رگڑتے ہوئے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ڈیرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔
عائش نیلے چنٹوں والے فراک میں ملبوس کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس کی نیلی شال کچن میں پڑی چھوٹی گول ڈائننگ ٹیبل کے کرسی پر پڑی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو رقص انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے ہوئے تھی۔ زینب خاتون اور دو تین ملازموں نے دوپہر کا عالی شان کھانا تیار کیا تھا۔ علیان خان، زاویار خانزادہ تبریز خان حویلی میں تھے، اس لیے کھانا بہت باذوق تیار کیا گیا تھا۔ عائش کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے بے نیاز برتن دھو رہی تھی، جو آج ضرورت سے زائد ہی تھے بلکہ بہت زیادہ تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے برتن دھو دھو کر ہلکان ہو چکی تھی، مگر برتن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زینب خاتون دوپہر کا بچا ہوا کھانا اب سمیٹ رہی تھی۔ تبانہ خانم اسی لمحے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ تم ادھر کیا کر رہا ہے؟ تبانہ خانم نے عائش کی پشت پر بکھرے اس کے سنہری بالوں کو دیکھتے تپلے لہجے میں سوال داغا تھا۔ برتن دھو رہی ہوں، عائش نے پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جب تمہارا شوہر کمرے میں موجود ہے تو تم ادھر کیا کر رہا ہے؟ جب وہ حویلی میں موجود ہو تو تمہیں کمرے سے نکلنے نہیں دیتا۔ تبانہ خانم نے غصے سے استفسار کیا تھا۔ تبانہ خانم، عائش بی بی کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے شاید خان نے آج نہیں بلوایا۔ عائش کی جگہ زینب خاتون نے جواب دیا تھا۔ عائش خاموشی سے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ ضرورت کا سامان ہی تو تھی۔ رات کو اس کی گہرائیوں سے کافی دیر تک لپٹے آخر کار راحت پا ہی گیا تھا۔ اب کیا ضرورت تھی اسے بلوانے کی؟ زیادہ بے چین ہوا پھر سے اس کی گہرائیوں سے لپٹے اس کی جان عذاب میں ڈال دے گا۔ عائش تلخی سے سوچتے اسفنج کو بڑے سے پتیلے پر رگڑنے لگی جو اسے صاف ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارا بیٹے کو تمہارا بہت خیال ہے، یہ کل رات ہم دیکھ چکا ہے، اور اب بھی وہ تمہارا خیال کر رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہا ہے۔ تبانہ خانم کی بات پر عائش ڈبڈبائی آنکھوں سے پتیلے پر اپنی قوت لگائے اسفنج رگڑنے لگی۔ زاویار حویلی میں کبھی بھی اس وقت نہیں آتا، تم بھی اس کا ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تبانہ خانم کا لہجہ اب شدت سے بھیگ اٹھا تھا۔ اپنی مورے کا دل دکھا کر کوئی بیٹا ٹھیک ہو سکتا ہے بھلا؟ جب اس نے ہمارا ہاتھ جھٹکا، ہمارا دل سے بدعا نکلا تھا، مگر ہم دے نہیں سکا۔ بیٹا ہے نا ہمارا۔ تبانہ خانم اپنی آنکھیں چادر سے رگڑتے روتے ہی جا رہی تھی۔ شکر ہے بدعا نہیں دیا، اس کا طبیعت ٹھیک نہیں یہ سوچ کر ہی ہمارا دل پٹا جا رہا ہے۔ بدعا دے دیتا تو یہ دل بند ہو جاتا۔ تبانہ خانم کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ماں کی بدعا نہیں لگتی، آپ فکر نہ کریں، مگر مظلوم کی ضرور لگتی ہے۔ عائش سپاٹ لہجے میں بولتے پتیلے کو اور تیزی سے رگڑنے لگی جو اب آخر کار چمکنے لگا تھا۔ اور تم کو لگتا ہے تم مظلوم ہو؟ تبانہ خانم عائش کی بات پر بلبلاتے ہوئے کرسی سے اٹھی تھیں۔ عائش کی بات پر وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ آپ کے نزدیک میں مظلوم نہ ہوتی تو آپ کبھی یوں نہ تڑپتی۔ وہ آہستگی سے بولتے اپنے گیلے ہاتھوں سے ہی اپنے سنہرے بالوں کو پھر جوڑے میں لپیٹ گئی تھی جو کھل کر بار بار آگے کو آ رہے تھے۔ تم جدھر سے دیکھ رہا ہے تم مظلوم ہے، ہم جدھر سے دیکھ رہا ہے ہم اور ہمارا بیٹا مظلوم ہے۔ ہمارا بیٹا زندہ جلا ہے، اب جلنا تو پڑے گا اس کا قاتلوں کو بھی۔ تبانہ خانم تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کا بیٹا جس کو دن رات جلا رہا ہے، اس وجود کے لیے اب یہ حویلی ہی مسکن ہے، یہ نہ ہو وہ اسے جلاتے جلاتے اس حویلی کو ہی آگ لگا دے۔ عائش سنک کا نلکا بند کرتے پلٹتے ہوئے اپنی شال کرسی سے اٹھائے اپنے سر پر اوڑھ چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ہمارا حویلی کو، جس دن تمہارا بھائی کو موت دے دیا اس دن ہمارا بیٹا تم کو آزاد کر دے گا، ہمارا حویلی پاک ہو جائے گا تمہاری نحوست سے۔ تبانہ خانم بڑھ بڑھ جلتے بولی تھی۔ نحوست تو مجھ پر چھا گئی جس دن پہاڑوں میں قدم رکھے تھے۔ عائش اپنی نیلی بھیگی آنکھیں کچن کی کھڑکی سے نظر آتے بلند و بانگ پہاڑوں پر جما گئی تھی۔ زینب اس کو کھانا ڈال کر دو، زاویار کے کمرے میں اس کا ہاتھوں پہنچاؤ۔ تبانہ خانم عائش کی بے پناہ خوبصورت نقوش کو دیکھتے سرد حکمیہ لہجے میں بولی۔ نیلی بھیگی آنکھیں اس کے پرحزن چہرے کو مزید خوبصورت بناتی تھیں۔ وہ قاتل کی بہن نہ ہوتی تو وہ اپنے زاویار کی اتنی خوبصورت بیوی کی بلائیں لیتے نہ تھکتی۔ انہیں اس لڑکی کو دیکھ کر صرف اپنا ارتضا یاد آتا تھا، ارتضا کا جلنا یاد آتا تھا۔ مقابل کا اتنا خوبصورت وجود کھٹکنے لگتا تھا۔ ابھی بھی وہی لمحہ یاد آیا تھا جب وہ ارتضا پر پسٹل تانے برے مجمے میں کھڑی تھی۔ کاش وہ ویڈیو نہ دیکھتی، شاید انہیں اس لڑکی پر رحم آ جاتا۔ وہ عائش کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے کمرے میں کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال گلے میں مفرل سٹائل میں ڈالے، اضطرابی انداز میں سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔
وہ بوٹوں سمیت بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے ٹانگیں پھیلائے ہوئے تھا۔ ایش ٹرے بیڈ کے اطراف میں فرش سگریٹ کے اجلے ٹوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ ڈیرے سے آئے اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، انگلیوں میں دبا سگریٹ ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ التمش خانزادہ کو تہہ خانے میں بند کیے 10 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عائش ہلکے نیلے رنگ کے چنٹوں والے فراک میں ملبوس، بلو ہی شال سر پر جمائے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے تھامے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ ڈیرے سے آ کر کمرے میں بند تھا، جی اسے تابانہ خانم سے پتہ چلا تھا۔ وہ صبح بھی بہت غصے میں تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ زاویار غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ زاویار کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ زاویار! عائش اسے سٹل دیکھ کر اسے آہستگی سے پکارا۔ زاویار خانزادہ یوں ہی سٹل مجسم تھا۔ زاویار! عائش نے دھڑکتے دل کے ساتھ زاویار کے کندھے پر آہستگی سے اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھا۔ وہ غصے میں ہو کوئی بھی چیز اٹھا کر مار دیتا تھا۔ اسے لگتی تو نہیں تھی مگر اس کا ننھا سا دل کافی دیر تک کانپتا رہتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے شعلہ بار سرخ سوالیہ نگاہوں سے گھورا۔ کھانا کھا لیں؟ عائش نے اپنے قدم پیچھے بڑھاتے آہستگی سے کہا۔ واپس لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ زاویار خانزادہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹرے دیکھتے غصے سے بولتے، اس طرح بھی انداز میں اپنی انگلیوں میں دبا سگریٹ اپنے لبوں میں دبائے گہرا کش لے گیا۔ عائش ٹرے اٹھائے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوتے آلیان خان سے ٹکرا گئی تھی۔ ٹرے ان کے قدموں میں زمین بوس ہوئی تھی، کانچ کے برتن چکنا چور ہوئے تھے۔ عائش چیختے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ آلیان خان کے سفید کپڑے داغدار ہوئے تھے۔ آلیان خان نے عائش پر خونخوار نگاہیں ڈالی تھی، جو کانپتے ہوئے انہیں بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ یہ دیکھتے جلدی سے بیڈ سے اٹھتے عائش کی طرف بڑھتے، اسے اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کر گیا تھا۔ آلیان خان کہیں غصے میں اس پر ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ وہ آلیان خان کے مقابل آیا تھا۔ آلیان خان نے کبھی کسی صورت حویلی کی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر عائش ونی میں آئی ہوئی عورت تھی جس کی کسی کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ آلیان خان کا سرخ خون اتری آنکھیں عائش پر گڑی برداشت نہ کر سکا تھا۔ تھپڑ وہ کسی صورت برداشت نہ کر سکتا۔ اس لڑکی کو کہا کرو میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرے۔ آلیان خان اپنے کپڑوں کو داغدار دیکھتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گرج اٹھے۔ آلیان خان کی گرج پر زاویار خانزادہ کے پیچھے کھڑی عائش لرزتے ہوئے زاویار کی شرٹ پیچھے سے مٹھی سے جکڑ گئی تھی۔ تم ڈریسنگ میں جاؤ۔ زاویار خانزادہ نے آلیان کو دروازے میں جمے دیکھ کر عائش کی طرف پلٹتے اس کی بھیگی نیلی آنکھوں میں جھانکتے نرمی سے کہا۔ عائش اسی لمحے بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آلیان خان زاویار کو گھورتے ہوئے پلٹے تھے۔ کوئی کام تھا بابا؟ زاویار خانزادہ انہیں کمرے سے جاتے دیکھتے سنجیدگی سے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے کمرے میں بہت کم آتے تھے۔ اپنی گاڑی کی چابی لینے آیا تھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہارا پتہ کرنے بھی آیا تھا۔ آلیان خان نے مڑتے ہوئے کہا۔ آپ کی گاڑی کی چابی میرے پاس کیا کر رہی ہے بابا جان؟ زاویار خانزادہ نے حیرانگی سے کہا۔ رات کو ہم نے اپنی گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی کی تھی، اب وہاں نہیں ہے۔ رات کو کسی گارڈ کو بھی ہم نے چابی نہیں دی تھی، چابی لاؤنج میں ہی رکھی تھی۔ آلیان خان کی بات پر زاویار کے چہرے کی سنجیدگی بڑھی تھی۔ آپ کی گاڑی میں نے نہیں استعمال کی بابا۔ آپ کو پتہ ہے بابا جان میں اپنی گاڑی کے علاوہ کسی کی گاڑی کسی صورت استعمال نہیں کرتا۔ زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بولتے یکدم خاموش ہوا تھا۔ سوری بابا جان، میں نے ہی رات کو آپ کی گاڑی استعمال کی تھی، وہ راستے میں کہیں خراب ہو گئی تھی، آپ کوئی اور گاڑی لے جائیں۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہتے اضطرابی انداز میں اپنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلائی تھی۔ آلیان خان زاویار خانزادہ کو سرد سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے اپنے داغدار کپڑے چٹکتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنی آئی برو انگلی سے سہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔ آلیان خان کی گاڑی کی چابی کی مخصوص کی چین اس نے کل رات التمش خان کو پیٹتے اس کے پاس فرش پر گری زمر کے کمرے میں دیکھی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے سرخ چہرے کے ساتھ کار پورچ کی طرف بڑھتے اب گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں رات سے گارڈ کھڑا تھا۔ رات کو التمش اپنی گاڑی اندر کیوں لایا تھا؟ زاویار خانزادہ نے گیٹ پر کھڑے گارڈ کے مد مقابل آتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ التمش کبھی بھی اپنی گاڑی اندر نہیں لاتا تھا، اگر وہ زمر سے زبردستی کرنے آیا تھا تو اپنی گاڑی کیوں گیٹ کے اندر لایا تھا؟
اور کس دروازے سے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا؟ حویلی کے داخلی دروازے کی چابی، بلکہ کسی بھی دروازے کی چابی التمش کے پاس نہیں تھی۔ وہ خان گارڈ اتنا بولتے خاموش ہوتے نظریں جھکا گیا تھا۔ کیوں لایا تھا گاڑی وہ اندر کیسے داخل ہوا؟ زاویار گشتے ہوئے اپنی پسٹل گارڈ کی پیشانی پر رکھ گیا۔ خان، التمش کے ساتھ اس گاڑی میں چھوٹی بیوی بھی تھا، گارڈ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے بتایا۔ زاویار خانزادہ جتنے غصے میں تھا کوئی بعید نہیں تھا وہ گولی چلا ڈالتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمر کیسے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ زاویار خانزادہ غصے سے پاگل ہوتے تیش و علم سے گرج اٹھا تھا۔ پتہ نہیں خان، ہم نے التمش کے لیے گیٹ اتنا رات کو اس لیے کھولا تھا کیونکہ پیچھے آپ کا چھوٹا بہن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولا تھا۔ زمر، زاویار خانزادہ کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا تھا۔ دوسرے لمحے وہ گارڈ کی پیشانی سے پسٹل ہٹائے تیزی سے کار پورچ کی طرف بڑھتے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اب اس کے باری قدموں کا رخ زمر خان کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ تیش و علم سے زمر خان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا تھا، ٹیبل لیمپ آن تھے اور کمبل لیے سو رہی تھی۔ زمر، زاویار خانزادہ بیڈ کی طرف بڑھتے کمبل زمر خان کے چہرے سے ہٹاتے اسے پکارتے ہوئے دہاڑا۔ زمر نے زاویار کی دہاڑ پر ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ لالا، وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لیے خود پر لپیٹتے کانپتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، پورا جسم آگ کی بٹی کی مانند گرم تھا۔ وہ زمر کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے اس کے بالوں کو بدی سے بے دردی سے جکڑ گیا۔ زمر خان نے رکتی سانسوں سے اپنا خشک گلا تر کرتے بری طرح کپ کپاتے ہوئے زاویار کو دیکھتے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کی جن پر وہ اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ لالا، زمر خان نے زاویار خان کی آنکھوں میں خون اترا دیکھتے اسے روتے ہوئے پکارا۔ رات کو کہاں گئی تھی؟ التمش تمہیں کہاں سے لایا تھا؟ زاویار خانزادہ اس کے بالوں پر اپنا شکنجہ مضبوط کرتے اڑایا۔ لالا، وہ التمش زاویار خانزادہ کے سوال پر لرزتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ لالا، وہ نہیں، ایک ایک لفظ سچ بتاؤ، جو التمش کا حال کیا اس سے برا حال کروں گا تمہارا۔ زاویار خانزادہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ لالا، خدا کے لیے۔ زمر خان کروں میں سماتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ بچپن میں زاویار نے اسے کسی بات پر بہت مارا تھا، تب سے وہ اس سے ڈرتی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد زاویار نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر وہ زاویار کے قریب کبھی جا ہی نہ سکی تھی۔ سچ بتاؤ زمر، میں پتہ لگا لوں گا، اس کے بعد تمہارا جو حال کروں گا وہ سوچ ہے تمہاری۔ زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ لالا، وہ زمر خان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زمر، زاویار خانزادہ اپنی پسٹل اسی پیشانی پر رکھ گیا۔ بتاتی ہوں لالا، زمر پسینے سے تر ہوتے بولی تھی۔ بتاؤ، وہ ہو رہا تھا۔ لالا، میری سہیلی کی مہندی تھی، مجھے لگا آپ نہیں جانے دیں گے۔ میں ادھر ہی جا رہی تھی، مجھے لگا میں صبح سے پہلے آ جاؤں گی، میں بابا کی گاڑی لے کر گئی۔ زمر خان کی بات پر زاویار خانزادہ کی رنگت میں شعلے سے دہکے تھے۔ پاگل بنا رہی ہو مجھے یعنی زاویار خانزادہ کو پاگل بنا رہی ہو؟ سہیلی کی مہندی پر جا رہی تھی، وہ بھی رات کو تاریکی میں، وہ بھی اکیلی گاڑی میں۔ گاڑی چلانا کہاں سے سیکھی تم نے؟ کس یار کے ساتھ بھاگ رہی تھی زمر؟ وہ تیش و اشتعال سے چیخا تھا۔ لالا، قسم کھاتی ہوں جس کی مرضی لے لیں، ارتضیٰ لالا کی لے لیں۔ مجھے لگا التمش آپ سے کچھ نہیں کہے گا، اسے حکم دے کر ڈرا دوں گی۔ گاڑی کی بچپن سے آپ سب کو چلاتے دیکھ رہی ہوں لالا، مجھے دیکھ دیکھ کر آ گئی گاڑی چلانا۔ ایک مرتبہ التمش سے گاڑی لے کر چلائی تھی، وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ وہ میری ہر بات مان لیتا ہے، اسے پتا ہے آپ کو بتائے گا آپ مجھے ماریں گے۔ مجھے لگا التمش کو ڈرا دھمکا کر اسے صبح اپنی سہیلی کے گھر بلا لوں گی، وہ اسی کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، مگر اس نے مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ وہ میری کوئی بھی بات سنے بغیر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے آیا تھا۔ زمر خان ہچکیوں سے روتے ٹوٹے لفظوں سے بتا رہی تھی۔ یہ سب سنتے زاویار خانزادہ کی رنگت میں شرارے دوڑے تھے۔ التمش نے کمرے میں آ کر تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر وہ زرد ہو چکی تھی۔ سچ بتانا زمر، ورنہ زبان حلق سے نکال کر گردن میں لپیٹ دوں گا۔ تم مجھے جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں؟ زاویار خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گرجا تھا۔ لالا، میں ڈر گئی تھی آپ سے، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ زمر خان نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی بات پر اس کے بال چھوڑ چکا تھا، اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، آنکھوں میں بڑھتی سرخی کے ساتھ نمی چھائی تھی۔ زمر خان لرزتے ہوئے زاویار کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے فرش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جہاں صبح التمش کا خون بکھرا پڑا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے زمر؟ زاویار خانزادہ چیخا تھا۔
دوسرے لمحے وہ زمر کی طرف بڑھتے اسے بالوں سے دبوچے۔ اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ جڑ گیا تھا۔ تھپڑ کی گونج سے کمرہ لرز اٹھا تھا۔ لالا، زمرحان تکیے پر اوندے منہ پڑی سسک رہی تھی۔ زاویار نے اس کے بالوں کے اوپر سے اس کی پچھلی گردن پر اپنی پسٹل کی نوک رکھی۔ زمر اب اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ تم جانتی ہو مجھ میں سردار زاویار خانزادہ ہوں۔ کسی غلطی معاف کرنا میری سرشت میں شامل نہیں۔ سزا تو میں دے کر رہتا ہوں، تمہیں بھی سزا ملے گی۔ تمہاری سزا یہ ہے تم اب حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی، تمہارا کالج جانا بند، تمہارا کمرے سے نکلنا بند، تمہارا کھلی ہوا کے نیچے سانس لینا بند۔ اب سے تم اپنے کمرے سے بھی باہر قدم نہیں رکھو گی۔ زرق کو بلواتا ہوں، تمہارا نکاح کروا کر رخصت کرتا ہوں۔ زاویار خانزادہ اس کی پچھلی گردن پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہو رہا تھا۔ زمرحان کی دبی دبی سسکاریاں خارج ہوئی تھیں۔ زاویار سائڈ ٹیبل سے زمرخان کا موبائل اٹھائے تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زمرخان کی دلخراش چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ عنایت درخزئی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس سے ناراض اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اسے کالج چھوڑتے ہوئے بھی ڈرائیونگ کرتے اسے بے نیاز بنا بیٹھا رہتا تھا، ورنہ پورے راستے وہ اس کی ہتھیلیاں نرمی سے چومتے ہوئے ڈرائیو کرتا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی ناراضگی، اس کی بے رخی اس کی جان پر بن آئی تھی۔ کالج میں اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، وہ ایک لفظ نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ دن رات درخزئی کی بے رخی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہ اسے منا لے گا، اسے یقین تھا، مگر 2 دن بعد وہ آج فجر پڑنے کے بعد درخزئی کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ آف وائٹ سلک کی نائٹی پہنے ہوئے تھی، جس پر سلک کا ہی گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ نیم اندھیرے میں بیڈ کی طرف بڑھتے سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی آن کیے اس کے قریب بیٹھے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگی۔ وہ سیاہ ٹراؤزر میں سفید ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے الٹا لیٹا سو رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھ عنایت کے کمرے میں داخل ہونے سے ہی کھل چکی تھی۔ وہ یوں ہی بے نیاز آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ سمین، کب تک ناراض رہو گے؟ وہ جھکتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولتے اس کے بالوں پر لب رکھ گئی تھی۔ وہ اس کے سمین کہنے پر رخ پلٹے اس کی کمر کو سختی سے جکڑے، سیدھے ہوتے اس کے نازک پھولوں جیسے وجود کو اپنے اوپر کر گیا۔ ایسے مناؤ گی، کون کمبخت تم سے ناراض رہ پائے گا؟ وہ اس کے چہرے کو بے حد نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑتے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کر گیا تھا۔ یہی کہتے ہیں کہ میرے بنا نہیں رہ سکتے، پھر یہ 2 راتیں کیسے گزاری؟ عنایت نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ تکیے کو خود کے ساتھ لپٹا لپٹا کر راتیں گزاری ہیں، تمہاری قسم ایک پل نیند نہیں آئی۔ وہ نرمی سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پھر منایا کیوں نہیں؟ عنایت نے نروٹھے لہجے میں پوچھا۔ تم جو چاہ رہی ہو وہ کبھی نہیں کر سکتا، اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا، درخزئی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کون کون آتا ہے آپ کی فیملی میں؟ عنایت کے لہجے میں بیگا پن بڑھا تھا۔ خانم بی، بہرمند اور تم۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلا گیا تھا۔ اور میں؟ وہ درخزئی کی آنکھوں میں دیکھتے بیگا سا ہنسی تھی۔ عنایت، درخزئی نے اس کے لہجے میں بیگا پن محسوس کرتے سختی سے اسے پکارا تھا۔ مجھے لگا آپ کہیں گے صرف تم، اور آپ نے کہہ دیا اور تم کے ساتھ بھی اور لگا دیا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار سے نکلتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے گلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے رخ پلٹتے اس پر حاوی ہوا۔ تمہارے ساتھ اور نہیں لگائے میری جان، نہ کبھی لگا سکتا ہوں۔ جہاں تم آتی ہو وہاں کوئی نہیں، میں بھی نہیں۔ اس پر جھکے بے حد نرمی سے اس کا گلاب گال انگلیوں سے سہلاتے اس کی گلاب پنکھڑیوں پر لب رکھ گیا۔ جہاں آپ ہیں اب سچ میں وہاں میں نہیں۔ عنایت روتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتی اسے خود سے دور دھکیل چکی تھی۔ کیا چاہتی ہوں؟ ہاں، سب کو چھوڑ دوں، دن رات تمہارے پلو سے بندھا رہوں؟ درخزئی اس کے دور دھکیلنے پر بڑک اٹھا تھا۔ نہیں، میرے پلو سے کیوں بندھے رہیں گے درخزئی؟ آپ، ملالہ اپنا پلو اتار اتار کر اپنی رخنیاں دکھاتی رہتی ہے، اس کے پلو سے بندھنا چاہتے ہوں گے۔ سیدھی طرح مجھے کہیں مجھ سے دل بھر گیا ہے۔ عنایت چٹختے اعصابوں کے ساتھ اپنے حواس کھوتے پھر سے اس سے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ دل اس طرح بھرتا ہے کیا؟ اگر دل بھر جاتا تو میں یہاں نہ ہوتا، سمجھی تم؟ وہ اس کے دور دھکیلنے پر بیڈ سے نیچے اترتے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے غصے سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ جہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ عنایت بیگے لہجے میں استفار کرتے بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آئی تھی۔ عنایت، کیوں ٹیپیکل بیویوں کی طرح بیہودہ باتیں کرنے لگی ہو؟ وہ بڑکتے ہوئے بولا۔ کیونکہ آپ ٹیپیکل شوہروں کی طرح حرکتیں کرنے لگے ہیں درخزئی، عنایت روتے ہوئے چیخی تھی۔ درخزئی نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کنپٹی سہلائی تھی۔
انایا کیا کروں میں ایسا؟ بہرمن خانم بی کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ بہرمن کو چھوڑ کر چلا گیا سمین تو کوئی بھی اسے مار دے گا۔ اسے اور خانم بی کو میری ضرورت ہے انایا، میں خود غرض نہیں ہو سکتا۔ بابا نے مرنے سے ایک دن پہلے کہا تھا خانم بی اور بہرمن میری ذمہ داری ہیں، شاید انہیں پتہ چل گیا تھا وہ مرنے والے ہیں، وہ اسے میرے سپرد کر کے گئے تھے ان دونوں کو۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلا جاؤں؟ وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا۔ آپ سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ؟ انایا نے جواباً روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کرتا ہوں محبت، تم بھی نفرت کرو گی، تم سے بھی محبت کروں گا، بے وفا نہیں ہوں میں سوین، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، کسی اور طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، جس دن دیکھا آنکھیں نکال دینا میری۔ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا۔ انایا نے غصے سے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سہی کی، وہ مزید شدت سے اسے لپٹتے اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اس کی کمر کے پیچھے لگا گیا تھا، وہ اسے مزید اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر مزید اپنی جنونیت دکھانے لگا۔ انایا اس کی شدت سے بے حال ہوتے بے جان ہوئی تھی، اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اسے پہلے سے زیادہ قریب کر گیا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں کمر سے لگائے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھوں سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا، دونوں بے ترتیب سانسوں سے ایک دوسرے کو نم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں میری آنکھیں تو آپ کی بے رحم شدت کی وجہ سے نم ہیں، آپ کی آنکھیں کیوں نم ہیں؟ انایا نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیرتے بھیگے لہجے میں پوچھا، جہاں درخزئی کی بے رحم شدت سے شدید جلن ہو رہی تھی۔ جب جب مجھے خود سے دور دھکیلتی ہو سمین، پاگل ہو جاتا ہوں، تم میری جنونیت ہو، میری دیوانگی ہو، تمہارا دور دھکیلنا میرے دل میں چبھن کے ساتھ میری آنکھوں میں بھی چبھن بڑھا دیتا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ مجھ سے دور کیوں رہے یہ راتیں؟ کیوں نہیں تڑپے؟ کیوں نہیں میری قدموں میں بیٹھے؟ ایسے کرتے ہیں بیوی کی غلامی؟ ایسے بنتے ہیں زن مرید؟ ثنایا اوپر ہوتے اس کی گردن میں دانت گاڑ گئی، وہ مسکراتے ہوئے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ انایا اس کی گردن پر دانتوں کی گڑی بناتے پیچھے ہوئی تھی، درخزئی خانزادہ اسے تکیے پر گراتے اس کی نائٹی کی گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ہوئے اس کے لبوں کو پھر سے اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا۔ انایا اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ میں زن مرید ہی ہوں میری جان، کوئی اتنا پیار اپنی بیوی سے کر سکتا ہے کیا؟ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اس کے نکوش پر جھک گیا تھا، اس کے نکوش کو اپنے لبوں سے جھلساتے اس کی گردن کو چومتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتے نیچے کی جانب بڑھنے لگا، وہ اس کی نائٹی اوپر کو کھسکاتے اس کی بیلی بٹن کی جولری کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا، وہ اس کے پور پور پر بے باکی سے لب رکھتے اوپر آتے اس کی آنکھوں میں سوالی انداز میں نگاہیں گاڑ گیا۔ مجھے کیا پتا کوئی اپنی بیوی سے اتنا پیار کر سکتا ہے یا نہیں، کیا پتا آپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہوں، وہ شرارتی انداز میں بولتے درخزئی کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ تھپڑ ماروں گا سمین، کوئی بکواس کی، جانتی ہو تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام بھی نہیں سن سکتا۔ وہ رخ پلٹتے اسے کمر سے جکڑے اپنے اوپر کرتے اس کا گاؤن ریموو کر گیا۔ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا درخزئی۔ انایا اس کی گردن پر جھکے اپنے دیے گئے نشان کو چومنے لگی، درخزئی اس کے لبوں کی حدت پر مدہوش ہوتے آنکھیں موند گیا تھا۔ میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تم دنیا کے کسی انجان مرد کو بھی مجھ سے بہتر کہو، وہ بے ترتیب سانسوں سے بولتے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرنے لگا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، درخزئی اس کے روکنے پر جھنجھلاتے اس کی ہتھیلی چومنے لگا۔ جانتی ہوں خانزادہ ہیں آپ، غیرت جاگ جاتی ہے آپ کی، وہ استزائیہ بولتے درخزئی کی ناک کے ٹپ پر لب رکھ گئی۔ آج کل بہت بے شرم ہو رہی ہو میری جان، ذرا بے شرمی کی حدیں بڑھاؤ جان من، اس طرح چومنے سے میرا کچھ نہیں ہوگا، تم مجھے بے باکی سے ذرا چھو کر دکھاؤ، مائی انوسینٹ بیوٹیفل وائف۔ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے سینے پر رکھتے اسے نیچے کی طرف سرکاتے آنکھ ونک کر گیا۔ مجھے نہیں چھونا آپ کو بے باکی سے، چھونے کے لیے آپ جو ہیں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جلدی سے کھینچ گئی تھی۔ وہ تو میں ہوں میری جان، درخزئی خانزادہ اسے اپنے نیچے کرتے اس کی نائٹی ریموو کرتے اسی لمحے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ انایا آنکھیں موندے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی، وہ اس پر اپنی شدتیں ڈھاتے ہوئے اس کے چہرے کو چومتے جا رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میری غیرت نہیں جاگتی میری جان، تم میرا جنون ہو، میری محبت ہو، اپنی محبت کے لبوں سے کسی مرد کا نام بھی نہیں سن سکتا، تم ہی وہ عورت ہو جس کے لبوں سے کسی غیر کا نام سن کر اپنی جان لینے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی لے سکتا ہوں۔
مگر تمہارے لبوں پر درخزئی کے علاوہ کسی کا نام گوارا نہیں۔ وہ اپنی شدتوں میں تیزی لاتے اس کی زبان کو جکڑ گیا تھا۔ کمرے میں نرم گرم شدتوں کا خوبصورت رقص و ساز جاری تھا۔